پھر اپنے خواب کا ذکر کیا. کہتے ہیں جی اسی اثناء میں مطلب جب یہ چل رہا تھا سارا سلسلہ، حضرت شیخ اکبر کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ خواب میں ایک میدان نظر آیا، اس میں ایک جماعت سفید پوش نمازیوں کی ہے، نماز کے لیے تیار کھڑی ہے. میں بھی ان میں کھڑا ہو گیا. نماز ہوئی، اس کے بعد ایک شخص نے امرود لائے، سب کو تقسیم کیا، میں نے بھی لے لیا. آگے کہتے ہیں جی خواب ہے یہ سارا. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ تربت شریف شک ہو گئی ہے، ایک بزرگ سفید پوش برآمد ہوئے ہیں، میرے روبرو کھڑے ہو گئے، گفتگو حقائق آمیز شروع کی. تو فرماتے ہیں میں نے ایک طرز کلام سے پہچانا کہ یہ حضرت شیخ اکبر ہیں. میں نے پھر کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ جی آپ تو امام الموحدین اور پیشوائے راہدین ہیں اور کشف و کرامات بے شمار رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں جی مجھے ایک مسئلہ ہے، اس کا حل بتائیں. تو شیخ نے پوچھا ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس سے حق تعالیٰ راضی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید. اپنی فصوص الحکم شرح سیریز میں آج ہم ایک نئی شرح کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم اردو کی ایک شرح لے کر آئے ہیں. یہ میرے پاس کتابی صورت میں پڑی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کتاب کا نام ہے فصوص الحکم، اردو زبان میں ترجمہ ہے کنوز و اسرار القدم، اس کے ساتھ جو ہے خزائن و اسرار الکلم، اور اس کے بعد جو مقدمہ ہے اس کا نام ہے مفید العالم. تو مطلب یہ ایک کے اندر 4 کتابیں ہیں، اور یہ ہے جناب حضرت شاہ مبارک علی صاحب کی، جو 1311 ہجری میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا، اور بھارت میں انڈیا میں یہ چھپی تھی، اور اس کے بعد جو نہیں ہے یہ کراچی میں پاکستان میں بھی چھپی ہے. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ایک رجسٹر سائز میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 100 سال پرانا ہی انہوں نے یہ عکس چھاپا ہے. تو یہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے. لیکن اس کے بعد ایک صاحب نے کراچی پاکستان میں کوشش کر کے یہ جدید کمپوزنگ سے اس کا مقدمہ جو ہے وہ چھاپ دیا ہے. تو یہ جو جدید کمپوزنگ والا مقدمہ ہے یہ پڑھنا بھی آسان ہے، تو ہم اس سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مقدمے میں شارح نے کیا لکھا ہے اور شارح کی کوئی باقی تفصیلات کیا ہیں. اچھا، یہ کافی بڑا مقدمہ ہے، بلکہ یہ صرف مقدمہ ہی ہے. آپ دیکھ لیں 800 صفحے کا. ہم تو یہ پورا مقدمہ نہیں پڑھیں گے، ہم نے تو صرف چیدہ چیزیں اٹھانی ہیں. تو حمد و ثناء کے بعد شروع کرتے ہیں. اما بعد فرماتے ہیں پس واضح ہوا کہ ان دنوں میں 1300 ہجری مقدسہ میں ادحف الخلیقہ بل لا شیء فی الحقیقہ خوشہ چین خرمن ارباب حقائق. یہ مطلب یہ بڑی اس دور کی 100 سالہ پرانی زبان ہے جس میں وہ اپنا تعارف کرما رہے ہیں کہ فقیر حقیر شاہ محمد مبارک علی بن محمد طاہر الرائی. تو یہ جو اس میں فرما رہے ہیں کہ جی یہ میں محمد مبارک علی شاہ، میرا جائے پیدائش حیدرآباد دکن انڈیا ہے، اور میں قادری نقشبندی چشتی سہروردی تمام سلاسل کی میرے پاس خلافت ہے، اور حنفی مذہب سے جو نہیں ہے میرا تعلق ہے. آگے فرماتے ہیں نہیں یہ کتاب مستطاب فیض انتصاب فصوص الحکم کا کہ خاتم مصنفات نے حضرت امام العارفین. پھر شیخ اکبر کا بتایا یہ اردو اتنی مشکل ہے کہ عربی پڑھنا آسان ہے اور یہ اردو پڑھنا مشکل ہے. پھر شیخ کا بتایا کہ شیخ کی کتاب ہے، اور یہ فرماتے ہیں بعض احباب نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کا ایک سلیس سا ترجمہ کروں، تو میں نے اس کا نام رکھا ہے کنوز و اسرار القدم فی ترجمۃ فصوص الحکم. تو یہ انہوں نے بتایا کہ جی میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، میں نے 19-20 فصوص کے نسخے شروحات وہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، پھر اس سے جو نہیں ہے متن کا جو ہے اس کو اعراب لگائے ہیں. لیکن اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو آپ جو ہے اس سے
مطلب اس کو ایک بشری تقاضے کے مطابق سمجھیں. پھر اس کے بعد جو نہیں ہے کہ یہ شیخ کے والے سے تفصیل ہے، اور شیخ کے اوپر جو اعتراضات ہیں یا جو شیخ کی وہ ایک لمبی تفصیل ہے. اس میں پھر اس کے بعد مختصر سوانحات حضرت امام ابن العربی ہے، مطلب یہ ایک لمبی تفصیل چلتی ہے. تو ابھی ہم اس کا مقدمہ جب دیکھ رہے تھے تو مقدمے میں آپ نے بس یہ سمجھیں کہ عربی شروحات کے تمام مقدموں کو اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، اور بڑی اس میں لمبی تفصیل ہے. تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جی نام آ رہے ہیں، کیسری، داؤد الکیسری کا نام آیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جی عبدالرزاق کاشانی کا نام آیا ہے. پھر ہم نے جو دیکھا حیران کن بات کہ شیخ الماہمی کا بھی نام آیا ہے. مطلب ان کے پیش نظر وہ پرانے قدیمی مقدمے یا طباعتیں تو تھی، لیکن یہ جو انڈیا میں ماہم میں جو انہوں نے کی ہے وہ طباعت بھی ان کے پیش نظر تھی، اس کا بھی انہوں نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا. تو مقدمے کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ذکر کیا. ظاہری بات ہے جب ہم ان اصل شروحات کے مقدمے کو دیکھ لیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی. اچھا، پھر مقدمہ جس جگہ پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اصطلاحات کا باب شروع ہو جاتا ہے. اب یہ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ کہ یہ اصطلاحات کی کون سی کتاب ہے، یعنی کہ کس کتاب کا انہوں نے اصطلاحات کا عربی سے اردو میں یہ ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اصطلاحات خود تو وضع نہیں کی. غالب گمان یہی ہے کہ کاشانی کا ذکر کرتے ہیں، جو کاشانی کی اصطلاحات الصوفیہ کتاب ہے، یہ میرے خیال میں اسی کو ہی اردو میں انہوں نے مکمل کا مکمل یہ جس حد تک اس فصوص الحکم کے لیے ضرورت تھی انہوں نے ترجمہ کر دی ہے. تو 250 صفحے کا تو صرف یہ اصطلاحات کی انہوں نے چیزیں جو نہیں ہیں اس میں ذکر کی ہیں. تو جب اصطلاحات ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد لکھتے ہیں واضح ہو کہ اس مقدمے اور ضمیمے میں اکثر مسائل، حقائق اور اصطلاحات حضرات صوفیہ فصوص اور شروح فصوص اور فتوحات مکیہ اور دیگر رسائل معتبرہ سے بطریق استفادہ و حصول ازواق نہ بطریق خیانت اشتراک حاصل کی گئی ہیں. مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ جتنے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تمام جو پرانے مقدمے انہوں نے سب کو اس میں جمع کر لیے، تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے سب سے ہی لیے ہیں، لیکن میں نے اس میں کوئی چوری وغیرہ نہیں کی. آج کل ہم اس کو پلیجرزم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کسی کی کتاب، کسی کے ٹیکسٹ کو بغیر اس کی طرف منسوب کیے ہوئے لکھ دیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کا ہے، تو آج کی زبان میں اس کو پلیجرزم کہتے ہیں. لیکن انہوں نے چونکہ ہر جگہ پہ اس کا نام لکھا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے یہ کہا سوائے اس کے یہ جو کتاب اصطلاحات کی ہے اس میں ذکر نہیں کیا. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ حوالہ دیتے گئے ہیں اور اصل مصنف کا جو ہے بتاتے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو چوری کے زمرے میں تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی اس میں کاوش کم ہے، اور پرانے لوگوں کی جو کاوشیں ہیں اسی کو ہی مطلب کہتے نہیں ہیں کہ یا تو ایک تو اردو میں ترجمہ کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی تسہیل کر دی یا کوئی تفصیل کر دی. اچھا، یہ 705 پہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی سوانحات شروع ہوتی ہے. سوانحات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کتاب کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتاب عربی شروحات سے نقل شدہ ہے، یہ عربی شروحات کا ہی ترجمہ ہے، تو اس میں ہمیں کوئی نئی چیز تو ملنے والی ہے نہیں، اور اس شرح کو بھی ہم باقی کچھ لوگوں کی شروحات کے ساتھ ہی رکھیں گے. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس مصنف کو یا مبارک علی شاہ صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اس کتاب کا ترجمہ کریں یا اتنا مشکل کام اپنے سر لیں. تو یہ پھر انہوں نے خود ہی اپنا کچھ ایک تھوڑا سا تعارف بھی اس کتاب میں ہی لکھ دیا. تو آگے فرماتے ہیں کہ جی یہ خوابوں کا اس میں کافی زیادہ ذکر ہے، مطلب اپنے خافی خواب انہوں نے بتائے ہیں. تو پہلے بتایا کہ جب میں کم عمر میں تھا تو اس وقت میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، کو خواب آیا، میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے ہاتھ میں ارشاد فرمایا، مطلب کچھ دیا اور فرمایا کہ اس کو پڑھو، وہ کتاب سرخی سے لکھی ہوئی تھی، مطلب اس طرح کر کے. آگے کہتے ہیں جب سن شعور کو پہنچا تو والدین نے کہا کہ آپ دینی علوم کی تعلیم، تو وہاں پر گئے. پھر کہتے ہیں کہ جی دینی علوم کی تحصیل میں نے سفر اختیار کیا، مختلف شیوخ سے مشائخ سے ملاقاتیں ہوئی، بڑی شفقت اور محبت سے پیش آئے، ذکر الہی کی تلقین ہوتی رہی،
لیکن کہتے ہیں کہ بوجہ اشتغال تحصیل علوم ظاہری تو باطن کی طرف التفات نہیں کر سکا، مطلب جب یہ ظاہری علوم کی تحصیل میں لگے رہے تو پھر اسی کی طرف ہی فوکس رہا، اور جو بھی مشائخ بتاتے تھے تو اس کی طرف ان کا کچھ اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب علوم منقول و معقول سے فراغت پائی تو شوق علم باطن کے مرکوز خاطر تھا بڑھ گا، مطلب پھر باطنی علوم کی طرف میری توجہ گئی کہ اب ظاہری تو پورے ہو گئے ہیں تو باطنی حاصل کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جی میں گرد و نواح، شہر بشہر، ملک بملک بتلاش شیخ کامل مکمل کے سرگرم رہا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر گھوما پھر، اچھا میں نے ٹھیک ٹھاک میں نے سفر کیے اور ڈھونڈوں کہ کوئی کامل شیخ مجھے مل جائے۔ تو بعض مشائخ نے قادریہ میں، بعض نے چشتیہ میں وغیرہ وغیرہ، بعد مجاہدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر بعض مشائخ نے مجھے قادری سلسلے میں خلافت دے دی، رسمی خلافت جس کو کہتے ہیں، بعض نے چشتی میں دے دی، اسی طرح بعض نے سہروردی اور مطلب جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ سارے طرائق میں ان کو خلافت مل گئی، اور یہ خلافت بعد مجاہدہ بذکر و شغل و مراقبہ و اتمام سلوک کے اپنے اپنے طریقے کے خلافت رسمی عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی پھر بھی میں تو خلافت تو مل گئی لیکن میں جس شے کی طلب میں تھا وہ مجھے نہیں ملی، تو میرا وہ جو شوق تھا وہ جاری رہا۔ کہتے ہیں جی مجھے مجاہدہ ریاضت جو بھی کچھ کرواتے تھے اس سے مجھے کچھ انوار تو نظر آتے تھے، لیکن ان انوار کا میں نے کیا کرنا، آگے کا کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، تو ان انوار سے میری اضطرابی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی جب میں ان سے کچھ مسائل پہ بات کرتا یا کچھ پوچھتا ان شیوخ سے تو وہ اس کے بارے میں کہتے کہ جی یہ تو علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور علم حقیقت علم شریعت کا غیر ہے، یا کچھ اور کہتے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کسی نے بھی اس حاصل یہ کہ کسی نے اس دقیقہ کی اقدش کشائی نہ کی، اور نہ کسی نے اس ناچیز کی تشفی کی، اور نہ یار کا پتہ دیا، اور میں مدت مدید شیخ کامل مکمل کی تلاش میں جاری رکھی لیکن مجھے میسر نہ ہوا۔ آگے کہتے ہیں لہٰذا القاء اور وصال یار سے محروم اور مجبور ہو کر حسب آیت، پھر انہیں ایک آیت ذکر کی ہے کہ جی جب میں ہر طرف سے میرا دل تھک گیا، ہر طرف سے میں مایوس ہو گیا، حقیقی یار کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی، جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی بس وہ رسمی طور پر ہی تصوف اور یہ چیزیں بیان کرتے تھے، باقی آگے کچھ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو کہاں ہے، تجھے کہاں پاؤں، کہاں تلاش کروں، تو آسمان میں ہے یا زمین میں؟ مطلب یہ پھر انہوں نے اپنی کیفیت بتائی ہے کہ جی میں ایک دن پھر اللہ کے سامنے ہی گڑ گڑا اٹھا اور بس میں نے کہا کہ جی اللہ یا اللہ تو ہی مجھے کوئی نکال۔ آگے کہتے ہیں کہ جی یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ کسی صاحب نے، کچھ احباب نے کہا کہ جی آپ یہ کتاب فصوص الحکم کا جو نہیں ہے وہ ترجمہ کریں۔ فرماتے ہیں میں نے ترجمہ شروع کیا تو موافق قواعد علم صرف و نحو کے اس کو تمام کیا۔ کہتے ہیں ترجمہ شروع کیا تو صرف و نحو یعنی کہ عربی زبان کے مطابق اس کو ترجمہ شروع کر دیا، حالانکہ یہ کتاب تو تصوف کی ہے، اس میں تصوف کی اصطلاحات کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ابتدائی دور ہے فرماتے ہیں اس طرح شروع کیا، لیکن مضمون اور محصل کتاب جیسا کہ چاہیے تھا نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتاب ہے کیا اور کیا چیز ہے اس میں، اور نہ کسی کو پایا اور نہ کوئی ایسا بندہ ملا کہ جو مجھے سمجھا سکے کہ اس میں کیا ہے۔ پھر اپنے خواب کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں جی اسی اثناء میں مطلب جب یہ چل رہا تھا سارا سلسلہ، حضرت شیخ اکبر کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ خواب میں ایک میدان نظر آیا، اس میں ایک جماعت سفید پوش نمازیوں کی ہے، نماز کے لیے تیار کھڑی ہے، میں بھی ان میں کھڑا ہو گیا۔ نماز ہوئی، اس کے بعد ایک شخص نے امرود لائے، سب کو تقسیم کیا، میں نے بھی لے لیا۔ پھر آگے گئے کہ ادھر مسجد تھی اور استنجے کی حاجت، مطلب یہ لمبا خواب ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی وہاں سے لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پر ایک مزار ہے، تو میں نے کہا جی میں بھی چلتا ہوں مزار میں۔ تو کہتے ہیں جی میں گیا، فی الحقیقت مزار کے پاس گیا تو لوگ مزار کی جو نہیں خاک تبرکن اٹھا رہے تھے، تو میں نے بھی تربت پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا اور خاک اٹھانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب میں مٹھی میں خاک لے کر ہاتھ اٹھانے کا قصد کرتا تو ہاتھ جدا نہ ہوتا، یعنی کہ میرا ہاتھ ادھر جم جاتا اور مشت یعنی کہ اس تربت سے اٹھ نہ سکتا۔ آگے کہتے ہیں جی خواب ہے یہ سارا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ تربت شریف شک ہو گئی ہے، ایک بزرگ سفید پوش برآمد ہوئے ہیں، میرے روبرو کھڑے ہو گئے، گفتگو حقائق آمیز شروع کی۔ تو فرماتے ہیں میں نے ایک طرز کلام سے پہچانا کہ یہ حضرت شیخ اکبر ہیں۔ میں نے پھر کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ جی آپ تو امام الموحدین اور پیشوائے راہ دین ہیں اور کشف و کرامات بے شمار رکھتے ہیں، اور وصال کے بعد تو کشوفات یعنی کشف میں اور زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی مجھے ایک مسئلہ ہے، اس کا حل بتائیں۔ تو شیخ نے پوچھا ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس سے حق تعالیٰ راضی ہو جائے۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حضرت شیخ اکبر نے سماعت فرما کر مراقب ہوئے، کچھ جواب نہ دیا، تو یہ اس کا جواب نہ دیا تو پھر کہتے ہیں میں نے دوبارہ سوال کیا، پھر کہتے ہیں پھر جواب نہ دیا، پھر میں نے تیسری دفعہ سوال کیا، تو کہتے ہیں تیسری دفعہ سوال کرنے پر انہوں نے مجھے صرف اتنا ہی کہا کہ تم کتاب دیکھا کرو بس۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میں اس استثناء میں بیدار ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اٹھنے کے بعد کہ خواب میں تو میں بیدار ہو گیا، کتاب کا نام پوچھنے کی تو نوبت ہی نہ آئی، تو اب خود ہی اس کی تعبیر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ وہ کتاب فصوص الحکم ہے اور یہ مقدمہ ہے، کیونکہ میں ان دنوں اسی کتاب اور اسی مقدمے میں لگا ہوا تھا اور یہی مقدمہ میرے زیر مطالعہ بھی تھا۔ تو کہتے ہیں یہ خواب مبارک ہوا اور میرے لیے جو نہیں ہے وہ باقی مسائل جو تھے وہ فصوص کے وہ آسان ہو گئے، اور میں نے اس کی جو نہیں ہے ایک شرح بھی لکھ دی اور ایک مقدمہ بھی لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اگلا ذکر ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ مجھ پر شیخ اکبر سے مطلب خواب میں میری ملاقات ہوگی۔ تو یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی خواب کے جو فصوص الحکم کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کافی خواب اپنی لکھے ہیں، اور زیادہ تر خواب جو ہیں وہ کسی نبی کے حوالے سے ہی ہیں، مطلب ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مقدمے کا جو ہے وہ اختتام کیا ہے اور بتایا کہ جی یہ کتاب جو ہے یہ میں نے لکھ دی ہے۔ تو کتاب تو ظاہری بات ہے بڑا مشکل ہے، مطلب یہ کتاب اردو زبان کی پہلی کتاب ہے، تو اردو ہی بڑی مشکل ہے ہمارے لیے، تو پڑھنا ہی مشکل ہے۔ اس کو شروعات پہ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اردو میں جن لوگوں نے شروعات کی ہیں تو انہوں نے کس بنیاد پر شروعات کی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فصوص کی اکثر شروعات جو ہیں وہ پہلی شروعات سے ہی ہوئی ہیں، تو اردو میں تو یہ بالکل 99% یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ کتاب جو مبارک علی شاہ صاحب کی شرح ہے، یہ بھی کاشانی، کیسری اور ماہمی اور بھی جو باقی شروعات ان کو ملی ہیں، تو انہوں نے اس سے ملا کے جو ہے اس کو اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے اور شرح بھی کیا ہے۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے مبارک علی شاہ صاحب کی کتاب کنوز و اسرار القدم اور خزائن و اسرار القلم اور مفید العالم یعنی شرح فصوص الحکم کا ایک مختصر سا تعارف بیان کیا، کتاب کا بھی تعارف بیان کیا اور مؤلف کا بھی تعارف بیان کیا۔ تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اشارے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔